الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ وأحسن منك لم ترقت عینی وجمل منك لم تلید النساء، خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت ما تشاء۔ جہاں میں خل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا۔ گناہگاروں، خطاکاروں، پریشانی ہوئی ظاہر، تمہارے بخش والے کو شفیع المصطفی آیا۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، آئیے آپ پر ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اس طرح درود تک پڑھی ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ موسم سردی کا ہے اور آپ بڑی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے، لیکن ہم سردی اور گرمی کو نہیں دیکھتے، مصطفیٰ کی غلامی کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے سردی سے مت گھبرائیے، بلند آواز سے جتنی آپ کی آواز بلند ہے سب مل کر اتنی بلند آواز سے درود پاک کا نظارہ پیش کیجیے۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمانے۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل مرکزی مجلس اہل جماعت کی زیر اہتمام ہر سال کی طرح آج بھی جبیل پورہ دروازے پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اور تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اتنی سردی میں بھی یہاں تشریف فرما ہو کر بتا دیا کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم تو محبت کرتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ کا یہاں بیٹھنا، یہ آپ کی یہاں حاضری، یہاں آپ کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نہ دولت مندوں کو چاہتے ہیں، نہ آپ منسٹروں کو چاہتے ہیں، نہ آپ شہنشاہوں کو چاہتے ہیں، نہ آپ لیڈروں کو چاہتے ہیں، نہ آپ کسی اور کو چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں تو مدینے کے آقا محمد مصطفیٰ کو چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ چاہنے والوں کی محفل ہے، یہ اہل محبت کی محفل ہے، یہ اشتیاقوں کی محفل ہے، یہ اشتیاق والوں کی محفل ہے، یہ سرکار دو عالم کا جان نثاری کرنے والوں کی محفل ہے۔ ورنہ سردی میں کون کہاں بیٹھتا ہے، لیکن آپ نے جلسے میں بیٹھ کے بتا دیا کہ ہمارے دل میں ایکٹروں کرکٹروں کی لیڈروں کی محبت نہیں ہے، ہمارے دل میں اگر کوئی بسا ہے تو وہ تاجدار مدینہ بسا ہوا ہے۔ اور یہی محبت دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام والی ہے۔
होता, या रसूल अल्लाह, और जहां सरकार का नाम लिया जाता है वहां चुप जाता है और बता देता है ये दिल हमारा ममलू है, सरकार की मोहब्बत से भरा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबिल मुबारकबाद है कि सरकार दो आलम शासन की महफिलों में तशरीफ लाते हैं और ये बता देते हैं कि हम सरकार के चाहने वाले हैं, और लोग अपनी चाहत का कैसा इजहार करते हैं, जिससे चाहते हैं उसका जिक्र करते हैं। और आप लोग यहाँ बैठकर बता दिए कि हम जिक्र मुस्तफा सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि हम मुस्तफा को चाहने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह को बुलंदी अता फरमाए, अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह आपको करोड़ों मीलादुन नबी साहब मनाना नसीब करे। लेकिन आप तो मोहब्बत का सबूत देने के लिए यहाँ जमा हो गए हैं, और पूछने वाले पूछते हैं कि मीलादुन नबी साहब क्यों मनाना चाहिए, मीलाद में ये क्यों कर रहे हैं, मीलाद में यो क्यों कर रहे हैं। अब आप बोलिए इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना। आजकल एक बीमारी आम हो चुकी है, आप ही सुने होंगे, किसी को बुरा न तो बोलो भाई, अपनी बात करो। बोला हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हम तो मीलादुन नबी मना रहे हैं, और उन्हें क्या बोला नहीं मनाना, तो फिर अब जवाब देना कि नहीं देना। हम तो खड़े रह के सवाल पढ़ रहे, उन्हें बोला नहीं पढ़ना, तो अब जवाब देना नहीं देना। हम तो बोले हमारे आका वजह तखलीक कायनात है, अल्लाह के नूर है, उन्हें बोला इंसान है, अब जवाब देना कि नहीं देना। भाई हक और इंसाफ से बात करो, आप सच्ची बात करो, हक का साथ दो, हक सुनने की ताकत पैदा करो, हक बोलने की ताकत पैदा करो, हक समझने की ताकत पैदा हो। जो हक देखो, दौलत की तरफ मत जाओ, रियाल की तरफ जाओ, जाने की तरफ मत जाओ, पैसे वालों की तरफ मत जाओ, दौलतमंदों की चर्चागिरी मत करो, लीडरों की चर्चागिरी करो, हक बोलो, हक वालों का साथ हो जाओ, बौसों खाजा के नाम लेने वाले बन जाओ। अरे किधर जा रहे मुसलमान, मुसलमान जिधर दौलत है उधर जा रहा है, जिधर खाना खिला रहे उधर जा रहा है, जो मोटरों में फिर रहा उसके पास जा रहा है, बिल्डिंगों वालों के पास जा रहा है। मुसलमान की ये तारीफ नहीं होती, मुसलमान दौलत को नहीं देखता, रसूल पाक की मोहब्बत को देखता है। और मोहब्बत गरीब के दिल में भी हो सकती है, और अमीर के दिल में भी हो सकती है, फकीर के दिल में भी हो सकती है, तवंगर के दिल में भी हो सकती है, नमाजी के दिल में भी हो सकती है, गुनाहगार के दिल में भी हो सकती है। अभी अहले सुन्नत वल जमात को समझना चाहिए, आप ये मत बोलो, आप वो मत बोलो, ये पाबंदी मत लगाओ, पाबंदी लगाना है तो उन पे लगाओ जो सरकार दो आलम शासन की गुस्ताखी कर रहे हैं, जो सरकार दो आलम शासन की शान को घटा रहे हैं, जो मीलादुन नबी शासन को शिर्क कह रहे हैं, जो मीलादुन नबी को बिदअत कर रहे हैं, जो सलाम पढ़ने को बिदअत कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह कहने को शिर्क कर रहे हैं, आप उनको बोलिए। हमको क्या बोल रहे हैं आप, अकल के नाखून लीजिए, अल्लाह से डरिए, रसूल पाक से मोहब्बत कीजिए, आखिरत का तस्वुर कीजिए, इंसाफ से काम लीजिए, दहशतगर्दों की बात मत आइए। हमारे आका आए हैं तो जुल्म को मिटाने के लिए आए हैं, हमारे आका आए हैं तो दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए आए हैं, हमारे आका आतंकवादियों को फना करने के लिए आए हैं। हमारा मजहब अमन और सलामती का मजहब है, और हमारे पैगंबर अमन वाले पैगंबर हैं। और आज इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, कि इस्लाम को की सूरत को मस्क किया जा रहा है, इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ा जा रहा है कि मुसलमान दहशतगर्द है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। आज हम मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाकर सारे जहां वालों को बता रहे हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी, गुंडागर्दी और माफियाइज्म नहीं फैलाता, इस्लाम तो हर एक की मदद करता है, हमदर्दी करता है, गरीबों को उठाता है, यतीमों का सहारा देता है, बेसहारों को सहारा देता है, और जो लोग नीचे गिर गए हैं उनको बुलंदी अता करता है। अब ये बताना नहीं बताना बड़ी भाई,
تو ہم برائی مٹانے کے لیے زبان کا سہارا لے کر یہ جلسہ کرتے ہیں. اب جلسہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ برے کو برا بولنا نہیں بولنا. بولیے آپ چور کو کیا بولیں گے؟ چور کو چور بولنا پڑے گا. بولیں گے کہ نہیں؟ ڈاکو کو ڈاکو بولنا پڑے گا. اگر چور کو چور نہیں ڈاکو کو ڈاکو نہیں بولے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کا وجود بھی ختم کر دیں. نہیں یہ کیا ظلم ہے؟ یہ کیا زیادتی ہے؟ اور اہل سنت جماعت پر یہ کیا بربریت ہے؟ یہ کیا دہشت گردی ہے کہ حق سے روکا جا رہا ہے, حق کی زبانوں کو ٹوکا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ برے کو برا مت بولو. آپ بولیے سود کھانے والے کو سود کھار بولنا ہی پڑے گا. نہیں تو کیا بولیں گے؟ حلال کا نعرہ بولیے. رشوت کھانے والے کو رشوت کھانے والا بولنا پڑے گا. شرابی کو شرابی بولنا پڑے گا. ڈاکو کو ڈاکو بولنا پڑے گا. دہشت گرد کو دہشت گرد بولنا پڑے گا. ظالم کو ظالم بولنا پڑے گا. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. اب بھائی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. تو ظالم کی کیا مدد کرنا؟ اور ظلم کرو بولنا اس کو, اور مارو اور چاقو چلاؤ اور تلوار چلاؤ اور لوگوں کا قتل کرو اور لوگوں کے پیسے لوٹو, زمینوں پہ قبضہ کر لو, دادا گیری کرو, گنڈا گردی کرو. یہ مطلب نہیں ہے. آپ نے غلط مطلب لیا کیونکہ آپ نے علماء کی صحبت اختیار نہیں کی. آپ قرآن پاک نہیں پڑھے, آپ حدیث نہیں پڑھے. خالی کمائی کمائی کمائی, پیسہ ہونا پیسہ ہونا, حلال آؤ حرام آؤ کچھ بھی آؤ, پیسہ ہوا تو بس. آج گنڈا پیسے والے ہیں تو لوگ ان کی بھائی 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 بول کے جاؤ, جبکہ انہیں ہے خسائی. بولا نہیں ہو رہا. اب آپ بولنا نہیں, حق نہیں بولے تو کون بولے گا؟ حق کون بولے گا؟ حق سننے کی عادت رکھو. سرکار نے کیا فرمایا کہ ظالموں کی تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو. تو مطلب کیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, میں مظلوم کی مدد کرنا, اس کا ساتھ دینا, اس کو ظلم سے چھڑانا, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, مگر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آقا نے کیا فرمایا؟ توجہ ادھر رکھیے. آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا کہ ظالم کی ایسی مدد کرا کہ اس کو ظلم سے چھڑانا. گنڈے کو بتانا کہ تو گنڈا ہے, برائی کو چھوڑ دے. شرابی کو بتانا کہ تو شرابی ہے, شراب چھوڑ دے. رشوت والے کو بتانا کہ رشوت کھانا حرام ہے, رشوت چھوڑ دے. سود کھانے والے کو بتانا کہ تو سود چھوڑ دے, نیک ہو جائے. اس طرح ظالم کی مدد کرو, ظالم کو بھی نیک بنا دو. مگر یہاں ظلم ہے کہ ڈاکو کو ڈاکو مت بولو, چور کو چور مت بولو, شرابی کو شرابی مت بولو, ظالم کو ظالم مت بولو. انہوں جو چاہے کر لیے, پیسہ تو ہے نا ان کے پاس. آج کل یہ سنی مسلمانوں میں بیماری پیدا ہو رہی ہے. اب بولیے, اب آپ بولیے اللہ کو اللہ بولنا پڑے گا. نہیں, شیطان کو شیطان. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, تو جو ہے وہ بولنا پڑے گا, ورنہ ظلم و زیادتی ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بولنا پڑے گا, نمرود کو برا بولنا پڑے گا. حضرت ابراہیم کی تعریف کریں گے یا نمرود کی کریں گے؟ کس کی کریں گے؟ نمرود برا ہے. حضرت ابراہیم اللہ کے محبوب ہیں تو حضرت ابراہیم کو ابراہیم خلیل اللہ کہنا پڑے گا, نمرود کو خلیل کو برا کہنا پڑے گا. حضرت موسیٰ کو اللہ کا محبوب پیغمبر بولنا پڑے گا اور فرعون کو برا کہنا پڑے گا. آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں, کیا نمرود کو ابراہیم کہیں گے؟
یہ کیا ظلم ہے لوگوں کا کہ نمرود کو نمرود بولنا پڑے گا، فرعون کو فرعون بولنا پڑے گا، ابو جہل کو ابو جہل بولنا پڑے گا، ابو لہب کو ابو لہب بولنا پڑے گا، یزید کو پلید بولنا پڑے گا۔ تو جب کہیں نیکی آئے گی، جب کہیں عقیدہ بڑھے گا، جب کہیں مسلمانی ہوگی، اس لیے انصاف یہ ہے کہ یزید کو پلید کہا جائے، فرعون کو بدماش کہا جائے، نمرود کو برا کہا جائے، کیونکہ یہ دشمنان اسلام ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہنا پڑے گا، حضرت عمر کو فاروق اعظم کہنا پڑے گا، حضرت عثمان غنی کو کامل حیا اور ایمان کہنا پڑے گا، حضرت علی کو مشکل کشا کہنا پڑے گا، شیر خدا کہنا پڑے گا، اور حضرت امام حسین کو شہید اعظم کہنا پڑے گا، حضور عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا پڑے گا، خواجہ غریب نواز کو سلطان ولی ہے وارث النبی کہنا پڑے گا، اور ہم سارے مسلمانوں کو اللہ کے رسول کا چاہنے والا کہنا پڑے گا۔ سمجھ میں آگے بات آپ کے برے کو تو برا ہی بولنا پڑے گا، اگر برا نہیں بولے گے تو سزا کس کو دیں گے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بند کر دو، برا کرنے والا بھی اچھا، اچھا کرنے والا بھی اچھا، تو پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس تو بروں کو پکڑ کے سزا دیتی ہے، پھر اب عدالتوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایڈیٹر کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی برے کو تو سزا دلانا ہے، اس لیے عدالتیں ہیں، انصاف کے کٹہرے ہیں، پولیس اس لیے ہے کہ غنڈوں کو پکڑا جائے، اور ہماری تلنگانہ کی پولیس اچھا کام کر رہی ہے جو ایک ایک غنڈوں کو جیلوں کے حوالے کر رہی ہے۔ نہیں تو غنڈے کو کنٹرول کریں گے، دہشت گردوں کو کنٹرول کریں گے تو امن والے لوگ سکون سے زندگی گزاریں گے۔ نہیں تو برے کو کہیں گے، لیکن تو اچھے ہی بولیں گے، انہوں بھی اچھے ہی کر رہے ہیں، نہیں بولنا کسی کو، یہ تو ڈاکو، یہ چور، رشوت خوار، یہ برے ہیں، لیکن ان سے بڑے برے کون ہیں؟ سمجھے آپ؟ ان سے بڑے برے کون ہیں؟ معلوم ہے، میں بتاتا ہوں، ان سے بڑے برے وہ ہیں، ان سے بڑے برے وہ ہیں جو غوث اعظم کو ولی نہیں مانتے، جو خواجہ اجمیری کو ولی نہیں مانتے، جو بابا شرف الدین احمد کو ولی نہیں مانتے، جو بود علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ولی نہیں مانتے، اللہ کا محبوب نہیں مانتے، امام حسین کو شہید اعظم نہیں مانتے، حضرت علی کو مشکل کشا نہیں مانتے، حضرت عثمان غنی کو غنی اور کامل حیات ایمان نہیں مانتے، حضرت عمر کو فاروق اعظم نہیں مانتے، حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر نہیں مانتے، اور رسول پاک کو علم غیب والا نہیں مانتے۔ یہ رشوت خوروں سے، سود خوروں سے، ڈاکوؤں سے، یہ ذلیلوں سے بڑھ کر ذلیل ہے، جو سرکار کو اللہ کا نور نہیں مانتے، جو سرکار کو رضی تکلیف کائنات نہیں مانتے، جو سرکار دو عالم کا وسیلہ نہیں لیتے، جو سرکار کو علم غیب والا نہیں مانتے، یہ ڈاکو ایسے ڈاکو ہے، داڑھی رکھ کر غنڈہ ہے، نماز پڑھ کے غنڈہ ہے، دہشت گرد ہے، روزہ رہ کے دہشت گرد ہے، کیونکہ ایسی دہشت گردی بڑھا رہے ہیں۔ ڈاکو تو ہمارا مال لے رہا ہے اور یہ ڈاکو تو ہمارا ایمان لے رہا ہے۔ اب ہم کو اپنی نئی نسل کو واقف بنانا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اب اس کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سنی ہو، سنی بنو، اور اہل سنت جماعت حق جماعت ہے، اہل سنت جماعت کو حق جماعت ماننا انصاف ہے، صداقت ہے، سچائی ہے، ظلم سے مقابلہ ہے، اور تمام فرقوں کو باطل ماننا یہ حق پسندی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ایک نعرہ لگا دو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ قادر، علماء اہل سنت، آفتاب خطابت۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ سنیوں کے سنیا جا کے ان کی
کی ہمدردی کر رہے ہیں. نہیں نہیں انہوں بھی کیا برا بول رہے, نماز پڑھو بول رہے ہیں. نماز پڑھ کے غنڈہ گردی کر رہا, سرکار کی گستاخی کر رہا, تو کیا ہم اس کو اجازت دیں گے نماز پڑھ رہا سرکار کی گستاخی کر بول رہے؟ اس سے تو نماز نہیں پڑھنے والا اچھا ہے جو سرکار سے محبت کرتا ہے. یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے کو. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی روزہ رہتے ہیں, ہم بھی زکات دیتے ہیں, ہم بھی حج کرتے ہیں, ہم بھی عبادتیں کرتے ہیں, ہم بھی شب برات مناتے ہیں, ہم بھی شب برات مناتے ہیں, راتوں میں جگتے ہیں, مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ سر جھکے خدا کے لیے, دل جھکے مصطفیٰ کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. اصل بات یہ ہے میرے سنی مسلمانوں, ہم خود اپنے عقیدے سے واقف نہیں ہیں, ہم خود اپنے مذہب سے واقف نہیں ہیں. پہلے اپنے مذہب کو سیکھیے, پہلے اپنے عقیدے کو سیکھیے, پہلے سنی بنیے, اس کے بعد نماز پڑھیے. پہلے سنی بنیے, اس کے بعد آپ داڑھی چھوڑیے, کیونکہ ہر داڑھی رکھنے والا ایماندار ہونا ضروری نہیں ہے, ہر نماز پڑھنے والا داڑھی ایماندار ہونا ضروری نہیں ہے. نماز سے ایمان نہیں ہے, داڑھی سے ایمان نہیں ہے, ایمان سے داڑھی نماز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایمان نام کس کا ہے, ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ سرکار نے صاف اور واضح انداز میں بتا دیا ایمان کب آتا ہے, ایمان کس کو. ہمارے سنی دھوکے میں ہے, انہیں نماز پڑھ رہا, انہیں روزہ رہ رہا, انہیں زکات دے رہا, انہیں مسلمانوں کی ہمدردی کر رہا, انہیں وظیفے دے رہا, انہیں کتابیں تقسیم کر رہا. تم کتابیں تقسیم کرو, تم وظیفے کرو, دوزخ میں جانے والے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کرتے, رسول کی میلاد بناتے ہیں, تو سرکار کے سفر میں جنت میں جانے والے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ سبحان اللہ سے کام نہیں. ان کی زبانوں کو روکو جو ان لوگوں کو جو سرکار کے دشمنوں کی تائید کر رہے ہیں, ان کی نمازیں دیکھ رہے ہیں. نماز سرکار کے دشمنوں کی نہیں, سرکار کے محبت کرنے والوں کی نماز قبول ہوتی ہے. پہلے یہ ذہن سے نکال دو, یہ لوگوں کو سکھاؤ. آپ کل سے کوئی بولا, ابھی نے نماز پڑھ کے بولا میلاد کا کیوں مناتے, ہماری کو محبت ہے مناتے, تیرے کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ یہ بھی بہت بڑی دہشت گردی ہے. ان دہشت گردوں سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد مت مناؤ, کھیر پوریاں مت بناؤ, یہ جو کہہ رہے ہیں فاتحہ مت دو, درگاہ کو مت جاؤ, ولی سے مت مانگو, یہ دہشت گردی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے, اولیاء اللہ کو ماننا, اولیاء سے مدد مانگنا بڑے بڑوں نے مانگا ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ حضور غوث اعظم سے مجدد الفسانی نے مانگا, شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی نے مانگا, حضرت بابا شرف الدین نے مانگا, بندہ نواز سرکار نے مانگا, حضرت میرا حسین بغدادی نے مانگا, تمام اولیاء نے مانگا. اور آپ کے دور کے اس دور کے حضور بنو اللہ عبد القدیر صدیقی نے مانگا, تو کیا کہا, ہونا مدد میں کچھ تاخیر, دشمن ہے بناؤ پیر, کیجے مدد زیادہ تقیر, غوث اعظم کا انشاء. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور انہیں بڑا میلاد منانا شرک ہے, تو انہیں ہمارے بزرگوں کو مشرک کہہ رہا ہے. حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی کو مشرک کہہ رہا ہے, حضرت امام قسطلانی کو مشرک کہہ رہا ہے, حضرت امام حضرت اسقلانی کو مشرک کہہ رہا ہے, حضرت مجدد الفسانی کو مشرک کہہ رہا ہے, بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو مشرک کہہ رہا ہے, یوسف بابا شریف بابا کو مشرک کہہ رہا ہے, حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کو مشرک کہہ رہا ہے, بلال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مشرک کہہ رہا ہے, بود علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مشرک کہہ رہا ہے, حضور بنو اللہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو مشرک کہہ رہا ہے, حضرت بانیہ جامع اسلامیہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو مشرک کہہ رہا ہے, احمد اللہ خان حاضر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مشرک کہہ رہا ہے, مودی عبداللہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ کو مشرک کہہ رہا ہے. تو بتاؤ کہ یہ لوگ مشرک ہیں یا اللہ کے ولی ہیں, کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہے. تو بولو مل کے, آپ بولیے. آپ تو ان کو اللہ کا محبوب مان رہے ہیں, آپ تو ان کو اللہ کا ولی مان رہے ہیں, آپ تو ان کو اللہ کا برگزیدہ بندہ مان رہے ہیں, اور یہ بڑا مشرک ہے. تو یہ جتنے نام میں نے گنایا ہے میلاد منانے والے, یہ فاتحہ دینے والے ہیں, یہ درگاہ جانے والے ہیں,
ولی سے مانگنے والے ہیں، اس لیے تو سارے سلسلوں میں یہ وظیفہ ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ولی سے مانگتے نہیں مانگتے؟ تو کتنے بڑے دہشت گرد ہیں جو ہمارے بزرگوں کو مشرک کہہ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کو بدعتی کہہ رہے ہیں، تو ہم خاموش بیٹھ جائیں، ان کو کچھ نہ کہیں، یہ ہمارے بزرگوں کو گالی دے اور ہم خاموش بیٹھ جائیں گے تو بتائیے اللہ ہمیں سزا دے گا۔ اب آپ جواب دینا نہیں دینا بولیے، پورا مجموعہ بولیے۔ اب کیا ان کی لیڈری دیکھنا، کیا ان کی دولت دیکھنا، کیا ان کی منسٹری دیکھنا، یا اولیاء کی محبت دیکھنا؟ کیا دیکھنا بولیے، ذرا زور سے بولیے۔ اب اولیاء کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، رسول پاک کی محبت کے اگر کوئی مخالف ہے تو نہ ہم اس کی لیڈری دیکھتے ہیں، نہ ہم اس کی دولت دیکھتے ہیں، نہ اس کا مرتبہ دیکھتے ہیں، نہ اس کی شہرت دیکھتے ہیں، ہم تو غلامی مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کیا دیکھتے ہیں بولیے؟ اس معاملے میں آپ میرے ساتھ ہیں؟ اب لوگوں کو جو ہے سکھا کے چھوڑ دیا، لوگوں کسی کو برا نہیں بولنا، ان کو ذرا بولے، ان کے لیڈر کو بولے تو وہ منہ چھڑاؤ، یہ کیا لیڈر خبر میں آنے والا ہے؟ بولو، لیڈر خبر میں آئے گا، منسٹر خبر میں آئے گا، دولت مند خبر میں آئے گا، بولیے نا، آئے گا، رئیس خبر میں آئے گا، شہنشاہ خبر میں آئے گا، کوئی خبر میں نہیں آئے گا۔ خبر میں کون آئیں گے؟ سرکار دو عالم آئیں گے، تو اب کس سے محبت رکھنا؟ اس لیے تو سرکار نے کیا فرمایا؟ حدیث بھی نہیں پڑھے، حدیث بھی نہیں سنے، علماء کی صحبت میں نہ بیٹھے، رات میں کھانا ہونا، ٹی وی دیکھنا ہونا، دین کا سمجھ میں آیا؟ آج مسلمانوں ساری رات ٹی وی دکھے، ناچ کے گا کے لنگے ناچا ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، اور میلاد میں نوجوان ناچے تو ڈانس کر رہے ہیں، ڈی جے بتا رہے ہیں، تو تم گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھے، ارے تم تو گھر میں رات کے 4 بجے تک ٹی وی چلا کر لنگے لنگے گانے، لنگے لنگے ناچا دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو جلوس نکال کر سرکار کی محبت کی مستی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہ کیا دہشت گردی ہے، یہ کیا آتنکوادی پن ہے، یہ کیا غنڈہ گردی ہے کہ ہم کو روکا جا رہا ہے؟ سرکار دو عالم کے مخالفین کو ہم جواب دے رہے ہیں، گستاخان رسول کو جواب دے رہے ہیں، تو ہم کو روکا جا رہا ہے کہ ان کو برا مت کہو۔ ارے وہ تو بروں سے برے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہر مسلمان کے لیے۔ اس لیے سرکار نے صاف فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ والدہ والناس اجمعین۔ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں۔ کہاں تم عبداللہ نام رکھ کے مسلمان بول رہے ہیں، کہاں عبد الرحمان نام رکھ کے بول رہے ہیں؟ کیا نامہ رکھ لیے؟ پہلے ایمان کیا ہے سنو۔ ہاں، نامہ رکھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پہلے سیکھو ایمان کس کو کہتے ہیں، پہلے ایمان پیدا کرو، خود نام بلند ہو جائے گا۔ ایمان پیدا کرو۔ اور سرکار کیا بول رہے ہیں کہ کوئی مومن ہو نہیں سکتا، ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ نہ چاہے۔ اب بولو، ماں باپ سے زیادہ کس کی چاہتا کیا بچہ؟ ماں باپ اس کے لیے سب کچھ ہے نا؟ نہیں، لیکن سرکار بول رہے ہیں کہ میری محبت اتنی ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دینا، مجھ سے محبت کرنا، اپنی اولاد کو چھوڑ دینا، مجھ سے محبت کرنا، ہر محبوب چیز کو چھوڑ دینا، مجھ سے محبت کرنا۔ تو جب کہیں ایمان آتا ہے یا ان کی محبت رکھ کے ان کو نہ تو بولو، ان کو نہ تو بولو، گستاخانہ رسول کو نہ تو بولو، میراث کی مقام پر چلنے والوں کو نہ تو بولو، سلام کی مقام پر چلنے والوں کو نہ تو بولو، یہ سرکار کی محبت ہے کیا؟ بولو آپ۔ ارے ہمارا باپ بھی رہا تو ہم باپ کو چھوڑ دیں گے، رسول پاک کا دامن تھام لیں گے۔ ہے کہ نہیں یہ بات؟ یہ میں نے کہوں، آقا کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیتوں پہ آیتیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تم نہ قرآن پڑھتے، نہ حدیث پڑھتے، نہ اہل سنت کے علماء کی
उनकी सुन लेके वो व्हाट्सएप पे आ गया, वो इंटरनेट पे आ गया, हौले मौला की तकरीरें सुनकर उनको आलिम समझ रहे हैं। ये कुरान जानते ना हदीस जानते। कुरान में अल्लाह ने सूरह तौबा आयत नंबर 24 में क्या कहा? उल इनकाना अबाउकुम अबनाउकुम इख्वानुकुम अज़वाजुकुम अश्किलतुकुम व अमवालुम मुख्तलिफुहा व तिजारतुन तख्शौनहा कसादहा व मसाकिन तर्जुनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादुन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी। अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम्हारे ये बाप, तुम्हारे माँ बाप, सुनिए यहाँ पर तर्जुमा पे करवाओगे आपको कुरान लोगों को ना कुरान मारूंगा कभी उम्र में उठा के कुरान ले देखते होंगे, खाली आंखों बना लिए गुंडागर्दी हाँ हू करते दूसरों के पीछे भागे। कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, किसी आलिम सही की सोबत बैठे, किसी वली की जूतियां उठाए, अरे किसी वली के आस्थानों को क्यों और ईमान नसीब हो जाता। और हमारे को आपके सिखाने आ रहे हैं, फतवे निकाल रहे हैं, खिलाफ हो रहे हैं मिलाद के। अब बोलो मिलाद के खिलाफ बोले तो हम जवाब देंगे कि नहीं देंगे? हमको जवाब देना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए हम आपको जमा करके जवाब दे रहे हैं, हम भी जवाब दे रहे हैं और आप भी जवाब दे रहे हैं। आप देंगे कि नहीं देंगे? हाँ देना चाहिए, इन पकौड़ों को जवाब देंगे। हाँ अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है? अपने माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार, ये मिनिस्टर लीडर तो किधर की हवा में है? हाँ क्या किधर जा रहे? अल्लाह के रसूल की तरफ आओ। कहां भटक रहे? कलमे की बुनियाद पर ऐसे बोलकर अल्लाह क्या बोल रहा? अल्लाह बोल रहा है कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, आदमी औलाद तो ज्यादा चाहता कि नहीं चाहता? तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारा माल जिसको तुमने मेहनत से कमाया, तुम्हारा माल। ऐ माल के पीछे भागने वालों, ऐ दौलत के पुजारी है, सुनो अल्लाह क्या कह रहा है। आज कुछ भी हो रहा, इन टीवी देखेंगे, इनके पीछे भागेंगे, शराबा पीएंगे तो ये बात समझ नहीं। हाँ शराबियों की तारीफ करते, पीवनों की तारीफ करते, रिश्वतखोरों की तारीफ करते, धोखा देने वालों की तारीफ करते, शर्म आनी चाहिए। और उसके मुकाबले में उल्मा को बोलते और अल्लाह को नहीं मानते। अल्लाह क्या कह रहा है? तुम्हारी माल जो तुमने मेहनत से कमाया और तुम्हारी तिजारत जिसका तुमको नुकसान का डर है, और तुम्हारे मकान, तुमने जो बड़े खूबसूरत मकान बनाए, हाँ अभी इसकी मेहनत से मकान बनाया तो मकान से मोहब्बत लगता नहीं लगता? तुम्हारे मकान अगर अल्लाह रसूल से ज्यादा महबूब है, अल्लाह रसूल से ज्यादा प्यारे हैं और जिहाद से ज्यादा प्यारे हैं, तो फिर अल्लाह के अज़ाब के लिए तैयार हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, सरकार की मोहब्बत में माँ बाप को छोड़ो, रिश्तेदारों को छोड़ो, बीवी बच्चों को छोड़ो, माल को छोड़ो, तिजारत को छोड़ो, मकानों को छोड़ो, सरकार के खदमों में आ जाओ और ये तमन्ना करो, काश आ जाए जल्दी वो दिन वो घड़ी, आस्ताने नबी हो जबी हो मेरी। ये तमन्ना रखो। यही तमन्ना सिखाने के लिए तो ये मीलाद नबी शासन का चर्चा रखा जाता है। आपको ये तमन्ना है कि नहीं है? काश आ जाए जल्दी वो दिन वो घड़ी, आस्ताने नबी हो जबी हो मेरी, मेरे सजदों की लाज हो या ना हो, लेकिन अरमान दिल तो निकल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे घर दुकान है, दुकान, माल, खाना, चावतों में 2-2 बजे रात को जाते, जैसे लोग
सर्दी हो रही, वहां ठंडी बिरयानी खा लेना। ये दावत छोड़ो, ये दावत तुमको रसूल का दावत बना देगी। दावत छोड़ो, रसूल की गुलामी करो। जब पिछड़ जाते थी मुरक्के 20 दिशा है तो खाने को तैयार। जब मैं बोलेंगे रसूलुल्लाह तो 20 दिशा खाए क्या मुरक्के? सरकार चिकन 65 खाए, सरकार बिरयानी खाए, इन्हें कहता गिरता बिरयानी पे। हमारे पूरे लोगों को बस खाना होना, कितनी भी देर हो दुकान जल्दी बंद करेंगे जाएंगे। फिर यहाँ बुलाओ, हाँ काम है, मौलाना को सुनते रहते, गुरु ऐसी बोल लेते रहते। ये कल हशर में मालूम होगा, खबर में मालूम होगा। जो मीलाद के जलसों को तीर बताकर, मीलाद के जलसों को हल्का कह के आप दौलत, माल, दावत, खाने पीने के पीछे भाग रहे हैं ना, कल खबर में मालूम हो जाएगा। जब रसूलुल्लाह की पहचान नहीं होगी तो जब सिराज खानी याद आ जाएगा। सुभान अल्लाह। एक दीवाना था जो संगीतकार की गुलामी का दम भरता था। काश उसकी बात सुन लेते तो आज परेशानी नहीं होती। दावतों में जा रहे, यहाँ से बंजारा हिल को, यहाँ से जा रहे चंपा पेट को, बड़े बड़े दिशा सरकार अपने वलीमे में 1000 लोगों को कभी नहीं बुलाया। इन 2000 की दावत कर रहे, ये सुन्नत है। हाँ? ये भी बिदअत है। जब मिला के जुलूस निकाले तो सुन्नत है, बिदअत है। जुलूस बताता हूं अभी थोड़ी देर में आपको। हाँ, तुमको क्या मालूम है? अभी यहाँ इल्म हासिल करो, उलमा की चूतियां उठाओ और ये अल्लाह के आस्ताना बोसी करो। जब कहीं मालूम होगा मिलादुल नबी का मर्तबा क्या है। ये दावतों से फिर नहीं और लोगों की तारीफ कर नहीं। उलमा है तो उनकी नहीं देखते, जो पैसे वाला है खून खड़े रहते उनका। अरे किसी सच्चे आलिम के लिए खड़े रह जाओ, सरकार की सिफात मिल जाएगा। दौलतमंद के लिए, लीडर के लिए क्या खड़े रहे हैं? लीडर के लिए, दौलतमंद के लिए खड़े तो सिफात नहीं मिलते। अल्लाह के फकीर के लिए खड़े तो सिफात मिल जाती। ये जज्बा पैदा करने के लिए ये जलसे मीलादुल नबी शास्त्र में मनाया जाता है। हमसे पूछा जा रहा है कि मीलाद मनाना क्या है? कुरान पढ़ा, कुरान का पढ़ा नहीं पढ़ा, हौले पढ़ा, काली दाढ़ी छोड़ लिया, बड़े बड़े बातें करते निकल गया। फिर बोले मेरा हमारा नाम न ले लो, हम तेरा नाम ले लेते, तेरे नाम पे थूकते भी नहीं। हाँ, हमारा थूक अजीब है, तू उससे बदतर है कि नहीं भाई? बोलो, जो सरकार का दुश्मन है हम उस पर थूकते भी नहीं, क्यों? हमारा थूक पाक है, तू नापाक है। अल्लाह तबारक व तआला अभी मैं जिस आयत करीमा को तिलावत का थोड़ा बात की करा, थोड़ा आपके ज़हनों में पहुंचाने के लिए कहता हूं। सुनने के लिए तैयार है? यहाँ तैयार बैठना चाह रहे हैं? एक नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे होश, नारे खाजा। अब आप बात सुनिए, दलील सुन्नियों को दलील दे रहा हूं, जलीलों को दलील नहीं दी जाती। अरे मियां मीलाद मनाने के लिए दलील की क्या जरूरत है? मीलाद मनाने के लिए दलील की जरूरत नहीं है। मीलाद मनाने के लिए मोहब्बत की जरूरत है। हाँ, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ तो आप हकीका मनाते, बाजू वाला मनाता, आपके बच्चे का हकीका बोलिए मनाता। अच्छा, महल्ले का बच्चा पैदा होता आप उसका हकीका मनाते। आप अपने बच्चे की सालगिरह करते, बाजू वाले के बच्चे की सालगिरह करते, बोलिए कोई करता, क्यों करते? मेरा बच्चा बोलते ना, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का हकीका धूम से करूंगा, मेरे बच्चे की सालगिरह है धूम से करूंगा। कहते कि नहीं कहते भाई? मेरा बच्चा, जब बच्चे को अपना समझ रहे तो उसका हकीका कर रहे, उसकी बिस्मिल्लाह कर रहे, उसकी सालगिरह कर रहे। मेरा बच्चा है, बाजू वाले के बच्चे की करते नहीं करते। अच्छा, महल्ले में पूरी औरतें रहते, क्या पूरी औरतों का खर्चा आप उठाते?
مگر بیوی کا خرچہ اٹھاتے کیونکہ میری بیوی ہے نہیں. بولیے نہیں کیا پورے عورتوں کا خرچہ اٹھاتے؟ ارے بھائی عورتیں غریب ہے خرچہ اٹھاؤ. ہاں اس کا خرچہ اٹھاتے اپنی عورت میری بیوی جب میرا سمجھے تو اس کا خرچہ اٹھاتا. میرا بڑا کمال کا ہے میرا بچہ سالگرہ کرتے میری بیوی کتنوں پیسہ لا کے دے رہے پھولا لا کے دے میری بیوی ہاں ہار لا کے دے رہے میری بیوی سونا لا کے دے رہے میری بیوی ساری لا کے دے رہے میری بیوی کیا پورے محلے والوں کو دیتے ہاں؟ تمام محلے میں بڈھے لوگ آئے ہر ایک کی خدمت کرتے. بولیے پورے محلے میں بڈھے لوگ آ رہے تھے نہیں ماں باپ کی خدمت کرتے میرے ماں باپ. توجہ کرتا ہوں میں اہم بات آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں. پورا مجمع سکون کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سنیے. تو ہم ہر عورت کا خرچہ نہیں اٹھاتے. میری بیوی میرا بچہ میرے ماں باپ. تو جب ہم میرا سمجھتے ہیں تو ان سے محبت بھی کرتے ہیں ان کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں ان کی زندگی بھی چلاتے ہیں ان کو جو ہے نا دیکھ بھال بھی کرتے ہیں ان کی نگہداشت بھی کرتے ہیں ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح بے مثال بے نظیر بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آقا محمد مصطفیٰ کو مان لیے میرے نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. سبحان اللہ. علماء اہل سنت لوٹے پینٹ بھی چست تھے ایڈوکیٹ بیٹھے ہوئے میرے بازو ان ایڈوکیٹوں سے کہہ رہا ہوں میں یہ پینٹ کے نوٹ کی بھی آتی سمجھے آپ. جب ہم نبی کو میرا نبی کہہ رہے ہیں جب نے ہم نے کلمہ کر کے کہہ لیا میرے نبی میرے رسول میرے آقا تو اب ہم کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم میرا بچہ تو اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں میرا نبی ہے میلاد منا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. اب نبی آپ کہہ رہے ہیں اب آپ میلاد منائیں گے کہ بنائیں گے گھر میں کھیر پوری بنائیں گے کہ بنائیں گے جھنڈی لگائیں گے کہ لگائیں گے روشنی سے کرائیں گے کہ کرائیں گے کیونکہ روشنی سے ظاہر ہوگا میرا نبی جھنڈی سے ظاہر ہوگا میرا نبی جلسے سے ظاہر ہوگا تیرا نبی شیرنی سے ظاہر ہوگا میرا نبی سیرپیاں بنانے سے معلوم ہوگا میرا نبی. ہم میرا مانتے ہیں تو میلاد مناتے ہیں جو میرا نہیں مانتے وہ میلاد سے چڑھتے. سمجھ میں آگے بات اب تو منائیں گے نا. اب یہ پکوڑوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے نا. انہوں بولے کہ نعت زور سے پڑھنا ہے اور زور سے پڑھنا نعت کو روکتا میرا نبی ہے تو میرے نبی کا میں ذکر کروں گا. آپ کی سالگرہ آپ بچے کی سالگرہ منائے کوئی چڑھا تو آپ اس کو کیا بولتے میرا دشمن بولتے نہیں بولتے کیا بولیں گے. آپ بچے کی سالگرہ منائے تعصب ہے کیسو بنائے اتنا کھانا کیسو کھلائے میرا بچہ ہے میں جو بھی چاہے کرتا. آپ بجوا لیں نا انہیں دشمن ہے میرے بچے سے جھگڑا بولتے کہ نہیں بولتے. پورا مجموعہ بولیے یہ بولیں گے نا یہ بولتے نا آپ یہ میرے بچے سے چل رہا دشمن ہے یہ آپ اس سے کتنا چلتے. اب اگر ہم میلاد منائے ہم روشنی کریں ہم پکوان کریں ہم کھیر پوری چڑھائے کسی کے پیٹ پر چڑھ جو کہ یہ کیوں کر رہا ہے تو ہم کیا بولیں گے. نمازی نہیں بولیں گے داڑھی والا نہیں بولیں گے ہم متقی نہیں بولیں گے ہم پرہیزگار نہیں بولیں گے ہم مفسر نہیں بولیں گے ہم مفتی نہیں بولیں گے بولیں گے یہ نبی کا دشمن ہے نبی کی میلاد سے چڑھ رہا ہے اس لیے دشمن نبی ہے جو میلاد سے چڑھتا ہے کہتا ہے جھنڈے کہیں کو لگا رہے تو تیرے کو کیا درد ہو رہا جلوس کہیں کو نکال رہے تیرے کو کیا درد ہو رہا. میرے نبی ہے میرے نبی کا جلوس نکال رہا ہوں میرے نبی ہے ان کے نام کی جھنڈی لگا رہا ہوں میرے نبی ہے ان کے لیے روشنی کر رہا ہوں میرے نبی ہے کھیر پوری بنا کے فاتحہ دے رہا ہوں. اپنا مانیں گے تو میلاد منائیں گے
تو یہ جتنے باطل فرقے ہیں نبی کو اپنا نہیں مانتے، یہ سرکار کے دشمن ہے. بولیے کیا ہے؟ آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ اور ہم سرکار کے وفادار ہیں، سرکار کے وفادار ہیں. اس لیے ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک مناتے ہیں، میلاد کے جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. ابھی یوں بولے ڈی جے کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کرنا ڈی جے، تم کر رہے ہوں گے. اللہ جا رہے ہیں، تم جا رہے ہیں. یہ کیا کرے؟ ہمارے جلوسوں میں مخالفین آ کے اللہ کا استعمال نوجوان کو اٹھا دیے. پیر بریانی کے نوجوان رہتے نا، ان کو اٹھا دیے، وہ آ کے تیرے مجھے حرکت آ کر کے ہمارے جلوس کو بیان کر رہے. حالانکہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ جلوس نکالتے ہیں وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں. ڈی جے کون استعمال کرتا؟ تو کرتا ہوگا. ہم ڈی جے کرتے نہ پی جے کرتے، ہم تو اسپیکر کا انتظام کرتے ہیں تاکہ آواز بلندی سے جہاں جہاں نعت کی آواز آئے گی وہاں وہاں رحمت برسے. آپ ان کی باتوں میں لگو افغانوں میں آ رہا ڈی جے مت استعمال کیجیے. تو پھر کیا کرنا؟ تمہارا پنگا استعمال کرنا، تم آگے نعرے لگاؤ. غیر شرعی حرکت مت کیجیے. میں آپ سے بول رہا ہوں کہ جلوس کس کا ہے؟ بولیے سرکار کا ہے. تو سرکار کا جلوس غیر شرعی ہو سکتا ہے؟ نماز کس سے ملی؟ بولتے جائیے. روزہ کس سے ملا؟ زکات کس سے ملی؟ حج کس سے ملا؟ شریعت کے قانون کس سے ملے؟ طریقت کس سے ملی؟ علم کس سے ملا؟ قرآن کس سے ملا؟ اللہ کس سے ملا؟ تو پھر شریعت کا ہے، شریعت کے لانے والے کا جلوس ہے. یہ مکہ ہو رہے ہیں، یہ مکہ ہے، یہ باطل فرقے ہیں، یہ بد مذہب ہے، یہ دو لکھی ہے جو ہماری میلاد کو روکنا چاہ رہے ہیں. کبھی شریعت کا نام لے کر، کبھی غریبوں کا نام لے کر. غریب بچی کی شادی کرنا تھا تو کر، ہم میلاد مناتے. اور اب آپ یہ سن لیجیے کیا ہمیں ربیع الاول میں غریب ہو گئی؟ اب تک غریب نہیں تھی. 11 بجے کیا کرا تو؟ ارے اللہ نے غریب کو بھی وہ دل دیا ہے، غریب بھی اپنے گھر میں اپنی حیثیت سے کھیر پوری بناتے ہیں. تو کیا غریبوں کی بات کر رہا؟ غریب تیرے پیسے پہ چوکتے ہیں، آقا کے دامن کو تھام لیتے ہیں. غریب اگر بنائے گا میرا تو اس کی غربت اور ہوگی، امیر بنائے گا تو اس کو اور دولت مل جائے گی. یہ امیر و غریب نہیں ہے، آقا کی غلامی ہے. اور یہ بہانہ لے رہے غریب کی مدد کرو. تو کرنا اسکوٹر کا ہی کرنا، سائیکل پہ پھر اسکوٹر پہ غریب کی مدد کر. ہاں ایسے بھاری کرتا کیسے پہنا؟ کہلواری منگا کے کرتا پہنا پھر. بولیے یہ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہاں چکن 65 کا کھا رہا، مرچی کی چٹنی کھا، وہی پیسے غریب تجھے. ہاں کس کو سکھانے کو آئے؟ یہ فتوے کس کو لگا رہے؟ ہم کو فتوا کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو مصطفیٰ کے جلووں کی ضرورت ہے. اب آپ یہ پکوڑوں کی جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ لوگوں پکوڑوں کو پکڑے وہ تو نہیں بولنا کہتے، تو پھر کیا بولنا؟ جلبی بولنا. بولنا کہ نہیں بولنا؟ بھائی بولو. آپ میری تائید کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں، میرے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. آپ میرے ہاتھ مضبوط کیجئے، غوث و خواجہ کی نظر کرم ہو جائے گی. کہ ہمیں غوث و خواجہ کی بات کر رہے ہیں تو غوث اعظم بھی خوش ہو جائیں گے. جب سے ہندوستان میں خواجہ کل خواجہ، عطائے رسول، ولی ہے ہند، وارث النبی سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، جب سے میلاد منائی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک اب کیا ہم خواجہ کے راستے کو چھوڑ دیں گے؟
ہم کلمے کی بنیاد پہ اتحاد نہیں کرتے، محبت رسول کی بنیاد پر اتحاد کرتے ہیں۔ آپ بولیے میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ کہ دھوکے میں مت جاؤ، کلمے کی بنیاد پڑھ کر انہیں میلاد کو شرک بول رہا ہے، ہمارے بزرگوں کو مشرک بنا رہا ہے، تو ہم کیسے اس سے اتحاد کرتے ہیں؟ ہم بزرگوں کو گالیاں دینے والے سے اتحاد نہیں کرتے ہیں، بزرگوں کو محبت کرنے والے سے اتحاد کرتے ہیں۔ بولیے، آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو جواب دیجیے جو آپ کو بھٹکا رہے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ۔ نہیں، انہیں کلمہ پڑھ کے بول رہا ہے کھڑے رہ کے سلام پڑھنا شرک ہے، انہیں کلمہ پڑھ کے بول رہا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، انہیں کلمہ پڑھ کے بول رہا ہے یا غوث کہنا شرک ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہنے سے سرکار کی مدد آتی ہے۔ بولیے، انہیں ہم کو مسلم بنا رہا اور ہم اس سے اتحاد کریں گے؟ ہم اس سے اتحاد نہیں کرتے، ہم اس سے اتحاد کرتے ہیں جو بابا صاحب کی چوپٹ کو چوم لیتا ہے، یا رسول اللہ کو پکارنا سوال سمجھتا ہے، سرکار کے مختار کل مانتا ہے، ولیوں کو اختیار والا مانتا ہے، سرکار کو بے نظیر بے مثال مانتا ہے، سرکار کو علم غیب والا مانتا ہے، اور سرکار کو اللہ کا نور مانتا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کریں گے کہ نہیں؟ اس سے کیا؟ اور میں شاید میں ایک اہم بات آپ سے کہوں، علمی بات آپ سننے کو تیار ہے؟ علمی بات، یہ سارے عالموں کو آپ ایسا نام رگڑ دینا سہیوگ آپ دیتے ہیں، خود بھی فضل اللہ بھی رحمت کی فضل کا فضل کو کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا کہ عجیب آپ فرما دیجیے اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ آپ پھر کہہ دیجیے کیا اللہ کیا فرما رہا ہے اپنے حبیب سے؟ اے حبیب آپ فرما دیجیے اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں۔ کس پر منائے خوشی؟ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ معلوم کامیابی ہو تو خوشی مناتے نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہوا، رحمت ہوئی، میرا بچہ کامیاب ہو گیا، خوشی مناتے کہ نہیں مناتے؟ گھر بناتے ہیں، خوشی مناتے کہ نہیں مناتے؟ عہدہ ملتا ہے، خوشی مناتے کہ نہیں مناتے؟ نہیں، بولیے نا۔ میں آپ کو احساس کے ساتھ لے کے چلو، آپ کو سردی کا احساس نہیں ہونا سمجھے؟ مناتے کہ نہیں مناتے ہیں؟ میں کامیاب ہے تو رونے سے بیٹھتے گا، ہو کامیاب پھر ہوا تو اچھا تھا۔ خوشی چار لوگ نہیں بولتے میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، تو لوگ بولتے مٹھائی کھلاؤ گے، کامیاب ہوئے تو آپ کیا کرتے؟ مٹھائی پیش کرتے، لوگ بھی بولتے مٹھائی کھلاؤں گا بھی یہاں، بولتے نہیں بولتے، ادھر ملا نئی دکان ڈالے مٹھائی کھلاؤں گا بھی یہاں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم خوش ہو کر کیا کرتے ہیں؟ مٹھائی کھلاتے، ہم خوش ہو گئے، گھر بنائے، لوگوں کو نمک کھلاتے گئے، کامیاب ہوئے، لوگوں کو جا کے نمک پارے دیتے گا، ہم نمک مٹھائی دیتے، کلاکند دیتے، جلیبی دیتے، بٹابل کا مٹھا بناتے، سیویوں کا مٹھا بناتے، سردیوں میں گاجر کا مٹھا بناتے، آج تو دعوتوں میں آئس کریم لگ رہے لوگ کھا رہے ہوئے جناتے، ایسے لوگ آئے جو ایسا جن کے آئس کریم کھا رہے، سردی نہیں ہو رہی، ان کو گرمی ہو رہی ہے، میں کہا آؤں گی ان کو گرمی، کیونکہ رسول سے دور ہے، ان کو گرمی چھوڑ دی، گر کے کھائے بنا کے تو لاؤ آئس کریم کا مٹھا، آئس کریم کا مٹھا کہتے کہتا ہو جان مٹھا آئس کریم کھانا سنت ہے، جب عزت ہے آئس کریم سرکار کھائیں گے، جب نہیں آتا اٹک گیا داڑھی میں آئس کریم مولانا بولے تو اس لیے اور لاؤ، پہلے داڑھی کی تو بات کرو، ادھر بات کر رہے ہیں، یہ سیاح چلی ہے، صبح تو بولتا ہوں کس کو بدعت سکھا رہا، کس کو شرک سکھا رہا، سرکار کی محبت میں آ جا، ہم آرام سکون سے انصاف سے بات کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشی منا، اللہ نے اجازت دے دی اور بتا دیا کہ خوشی مناؤ تو کس پر مناؤ؟ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر، اس لیے ہم کامیاب ہوئے تو خوشی مناتے ہیں، ہم گھر بنائے تو خوشی مناتے ہیں، ہم دکان کھولے تو خوشی مناتے ہیں،
ہم نوکری لگی تو خوشی مناتے ہیں، ہم کو عہدہ ملا تو خوشی مناتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت و فضل۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور سارا مجموعہ جو آپ سے، آپ بتائیے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ساری رحمتوں سے بڑی رحمت کون ہے؟ ہمارے آقا، بولیے کون ہے؟ ساری رحمتوں سے بڑی رحمت کون ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کہاں کہ نہیں کہا اللہ نے؟ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین ہے، ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، بڑی بڑی بول بول۔ آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ ہمارے آقا ہیں، اور سرکار اللہ کا فضل بھی ہے۔ اب میں دلائل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ پڑھتے جاؤں گا قرآن کو شدہ ہو جائے گا۔ صرف آپ کو نمونہ دیکھ کر رہا ہوں، عقل مند کو اشارہ کافی۔ حضور بہرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ مفسر، محدث، فقیہ، کامل فقیہ، کامل مرشد، استاد المشائخ، استاد العلماء، شمس المفسرین، حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بے وسیلوں کا تم وسیلہ ہو، بے وسیلوں کا تم وسیلہ ہو، فضل پروردگار تم سے ہے۔ تو سرکار دو عالم صاحب اللہ کا فضل ہے، تو پتا چل گیا اللہ کا فضل ہمارے آقا، اللہ کی رحمت ہمارے آقا۔ تو اب ہم آقا کی خوشی منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ اب میلاد منانا خوشی منانا ہے، اور یہ میلاد کا جلسہ کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور قرآن سے معلوم ہو گیا میلاد منانا قرآن میں کچھ شامل ہے۔ ابھی بولو قرآن میں ہے کیا؟ تو آپ بولنا پڑھا کیا؟ تو قرآن نے پڑھا، ہوگا پڑھا تو اس لیے تیرے کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو اہم بات کروں گا آپ سے، پیغمبر دے دو قرآن کا۔ اگر آپ کا علمی ذوق ہے تو آپ میری یہ بات کو سماعت فرمائیں گے۔ میں علمی بات کر رہا ہوں، آپ کے سامنے توجہ چاہتا ہوں